میجر ریٹائرڈ میسم رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میجر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میجر صاحب صورتحال اب یہ ہے کہ امریکی صدر نے کہا تھا کہ اگر جوابی حملہ کیا جاتا ہے ایران کی جانب سے تو ہم اسرائیل کا دفاع کریں گے۔ سر جوابی حملہ تو ہو گیا، معاملہ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، ایز فار ایز ایران از کنسرن تو معاملہ ایران کے لیے تو پہلے ہی بہت بڑھ چکا ہوا ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں، اور ایران کے پاس تو اب دو ہی آپشن تھے کہ یا وہ امریکہ کی بیعت کر لے اور یا پھر اپنے سوورینٹی کے لیے ایک عزت دار طریقے سے حملہ کرے۔ آئی تھنک ایز پر دا پریڈکشن اس نے جو ہے آپشن 2 اڈاپٹ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ویژولز دیکھے جا سکتے ہیں اس وقت تقریباً 10 سے زیادہ میزائل تو جو ہیں بیلسٹک میزائل وہ ویژول میں ان کی منسٹری آف ڈیفنس کے اوپر گرائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ تاریخ نے پہلی دفعہ اس طرح جو اسرائیل کے اوپر بیلسٹک میزائل ان کی منسٹریز اور ان کی تل ابیب کے اندر وہ گرتے ہوئے ہسٹری دیکھ رہی ہے۔ اس سے پہلے تاریخ نے یہ نظارہ تو نہیں دیکھا تھا۔ معاملہ میرے حساب سے دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایران جو ہے وہ پچھلے 35 سے 38 سال جو ہے وہ انرچمنٹ کے پروسیس کے بیچ میں ہے۔ اتنا انہوں نے انرچمنٹ کر لی ہے، نو بڈی نوز۔ ٹھیک، ڈکلیئرڈ نہیں ہے، یس دیٹ از ٹرو، بٹ کیپیبلٹی کیا ہے، نو بڈی نوز۔ اور ایران کو اگر بہت زیادہ کارنر کرنے کی کوشش کی گئی تو ایران مائٹ گو فار دا لاسٹ آپشن، جو کہ نہ اس وقت کوئی بھی سپر پاور چاہتی ہے، نہ امریکہ چاہتا ہے، نہ یہ خطے کا امن یہ چاہتا ہے۔ سر سوری ٹو کٹ یو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اسی جنگ میں اپنا ٹیسٹ اسرائیل پہ کر سکتا ہے جس ٹیسٹ کے لیے اس کو روکا جا رہا ہے؟ ایگزیکٹلی۔ اوکے، تو ان کے پاس اگر آپ کوئی آپشن نہیں چھوڑیں گے تو وہ اپنا جو اس نے اب راستہ جو آپشن 2 میں بتا رہا ہوں جو اڈاپٹ کر لیا انہوں نے، تو آئی تھنک تو فار دیئر سروائیول دیٹ ول مرتا گو کیا ٹو نہ اینی کرتا سر۔ ایکسٹینٹ۔ ایگزیکٹلی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت جوابی حملہ ہوا ہے یہ بہت ضروری تھا ایران کی سوورینٹی کے لیے۔ ایران، اور ایک بات یاد رکھیے گا سر کہ اس سے پہلے اسرائیل نے جتنے اپنے تجربے کیے ہیں، جتنی اس کو حوصلہ افزائی ملی ہے، وہ ایک نہتے شہریوں کے اوپر انہوں نے گولے برسا کے کیے ہیں، اور میں اٹ بھی حماس، میں اٹ بھی فلسطینی پور پیپل، یا وہ لبنان تھا، یا وہ یمن تھا، یا وہ سیریا کے لوگ تھے، یہ پہلی دفعہ اس کا کسی قوم کے ساتھ پالا پڑا ہے۔ ایرانی ایک بہت پرانی تہذیب ہے، ایک قوم ہے، and they have the depth to lose۔ یہ بات یاد رکھیے گا سر کہ ان کا بہت نقصان ہوا ہے، but they do have depth to lose۔ اسرائیل کے پاس they don't have depth to lose۔ صحیح، اور وہ اسرائیل جو ہے وہ اس کنارے پہ کھڑا ہے کہ اگر اس کو ایک ٹھیک نشانے پہ گولی پڑ گئی تو وہ نیچے گرے گا، اور they have everything to lose۔ سر ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس میں اگر ہم دیکھیں ایک سوال بہت زیادہ اٹھ رہا ہے، کیونکہ معاملات اسرائیل کے ہمیشہ سے ایسے رہے ہیں فلسطین کو لے کے کہ مذہبی طور پر ہر شخص بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے فلسطین کے ساتھ، اور اسرائیل کے خلاف مذہبی طور پر بہت زیادہ پاکستان کے اندر اور مسلم جو کمیونٹی ہے، مسلم ممالک ہیں، ان کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے حوالے سے سر ایک چیز کلیئر کیجئے گا کہ یہ دشمنی کی جڑیں مذہبی ہیں یا جغرافیائی زیادہ ہیں؟ ٹھیک ہے، میجر صاحب سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تک کے جو معاملات ہیں وہ بظاہر یہ نظر آ رہے ہیں کہ تمام میزائلز تو انٹرسیپٹ نہیں ہو سکے ہیں، جو دعویٰ کیا جا رہا تھا اسرائیل کی جانب سے کہ ہمارا ڈیفنس سسٹم
بہت اچھا ہے، اور اگر کوئی بھی حملہ کیا جاتا ہے تو ہم اس کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح عمارت کے ویژولز آ رہے ہیں، ہم دیکھ پا رہے ہیں مناظر وہاں پر کہ عمارت کے اوپر ایک میزائل گرا ہے اور اس عمارت کو نقصان بھی پہنچا ہے، اور جس طرح ابھی ہماری بات ہو رہی تھی دفاعی تجزیہ کار کے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے کہ منسٹری آف ڈیفنس ہے یہ تل ابیب میں، جس کے اوپر یہ میزائل ہمیں گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور 100% انٹرسیپشن تو ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی ایئر فورس کا آج کی ماڈرن وارفیئر کے اندر تگڑا ہونا، آپ کے ایئر فورس کے پاس جدید طیارے ہونا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت 200 سے زیادہ جو آپ کے جیٹ طیارے ہیں اسرائیل کے، وہ ایرانی فضائی حدود میں رہتے ہیں، اور جب فضائیہ کے پاس جوابی طور پر اتنے اچھے طیارے نہیں ہیں یا اتنے اچھے ہتھیار نہیں ہیں، تو اس طرح سے جواب آج کے ماڈرن وارفیئر میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز سامنے آئی ہے۔ ہم نے پاک بھارت کشیدگی بھی دیکھی، جس طرح افواج پاکستان نے جواب دیا تھا، پاک فضائیہ نے جواب دیا تھا، تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور یہ پلاننگ اس حوالے سے ہونا کہ ہمارا دشمن کتنی طاقت رکھتا ہے اور ہمارے ڈیفنس کی طاقت کتنی اہم ہونی چاہیے، بیلنس آف پاور تب ہی رہ سکتا ہے۔ لیکن اسرائیل نے شاید انڈر ایسٹیمیٹ کیا ایران کو، اور اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ صدر ٹرمپ کے جو بیانات آ رہے ہیں ان کے بعد ایران حملہ نہیں کرے گا، آپ کے آرمی کے چیف کو جو ہے، فورسز کے چیف کو آپ نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہوں، تو اس کے بعد مورلی اگر دیکھا جائے تو کہاں پر وہ سٹینڈنگ ہوگی، اور آپ ایک پریشانی دیکھ رہے تھے، شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ حملہ ہوگا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ۔ سر، ایران کے پاس دو ہی راستے تھے، یا خاموش ہو جاتا اور اس دفعہ میز پہ پھر سے جاتا امریکہ کے پاس، اور میز کا شاید بہت چھوٹا سا حصہ اس کے پاس ہوتا، دوسرا حصہ یہی تھا اپنی بقا کی جنگ لڑتا، اس نے واپسی حملہ کر دیا۔ سر یہ دیکھا ہے، اس کے بعد کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور اس کے بعد پبلک پریشر بھی بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ اپنا ملٹری کا نقصان، اور سینئر آفیسرز کا، سائنسدانوں کا، نیوکلیئر سائٹس کا، ایئر بیس کا نقصان کیا، اس کی ہیڈ ٹو ریٹیلیٹ۔ ابھی بھی ایران از اے ویری اسٹرانگ پاور، ان کے پاس ہائپرسونک میزائلس ہیں جو کہ بہت زیادہ اسپیڈ پہ جا کے ہیل کے ساتھ دشمن کے علاقے میں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ کہ نقصان کے بعد ریئیکشن کیا ہوگا، جی، کیونکہ امریکہ نے بڑا کلیئر کہا کہ وی آر ود اسرائیل ٹو سپورٹ۔ یس، اگر ایران نے اسرائیل پہ اسٹریک کیا تو امریکہ سپورٹ کرے گا، اور اگر امریکہ کھل کے آ جاتا ہے ایران کی اسرائیل کی سپورٹ میں، تو آئی تھنک ایران کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ وقت ہے جو اب آج طے کی کہ جنرل اسمبلی کے سامنے سیشن ہو رہا ہے، تو وہاں پر کھل کے بات کی جائے، وہاں پر ڈپلومیٹک ایفرٹ یوز کی جائے، اس میں جو اسٹرانگ پارلیمنٹ ممبرز ہیں ان سے بات کی جائے کہ کس طریقے سے وہاں پر ایک ریزولوشن پاس ہونا چاہیے کہ اسرائیل نے اٹیک کیا، اٹیکر ہے، اگریسر ہے، اور اس کو کنڈیم کیا جائے۔ لیکن بات تو یہ کہ اس سیشن کو امریکہ جو ویٹو کر دے گا، اس لیے کہیں نہ کہیں اس کو ڈی ایسکیلیٹ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اب اقوام متحدہ، اس کے بعد یہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، یہ تمام لپ سروس ہیں، کوئی اس طرح دنیا میں قانون نہیں ہے، یہ صرف جنگل کا قانون ہے، جس کے پاس پاور ہے وہ قانون ہے، وہ فریڈم ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ ادروائز کیسے آپ کے سامنے جو کچھ اس کا چال کیا ہے، عراق کا، لیبیا کا، سیریا کا، اس کے بعد لیبنان کا، پھر پیلسٹائن کا، پھر اس جی، کے بعد یمن کا، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں۔ آئی تھنک اس وقت دنیا چینج ہو چکی ہے، آپ کو اپنے کو خود مضبوط کرنا ہے، خود یونائٹیڈ رہنا ہے، اور اپنے دفاع خود کرنا ہے۔